الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التعظیم سامعین ذی احتشام، ماہ شعبان المعظم کا دوسرا عشرہ ہے. شعبان المعظم کی درمیانی رات کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ رات بڑی فضیلت، اہمیت اور قدر والی رات ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ ملائکہ کی 2 راتوں میں عید ہوتی ہے، ایک شب برات اور ایک شب قدر. تو یہ وہ رات ہے جس رات کو ملائکہ
عید مناتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو خالق کائنات نے قرآن مقدس اتارا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا۔ کون سی رات؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس رات میں امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس رات میں معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اکثر مفسرین کے نزدیک لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی شب برات ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں نزول قرآن کے حوالہ سے اور بھی آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مقدس ماہ رمضان میں اتارا گیا۔ اب یہ 3 آیات نزول قرآن کے حوالے سے ہیں۔ ایک میں قرآن مقدس کے نزول کو رمضان کا مہینہ قرار دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں نزول قرآن لیلۃ القدر، تیسری آیت کریمہ میں نزول قرآن لیلۃ مبارکہ میں۔ تو یہ بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، کبھی قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اتارنے کا بتایا گیا، کبھی لیلۃ القدر میں اتارنے کا بتایا گیا، تو کبھی لیلۃ مبارکہ میں۔ حقیقت میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور شب برات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ چونکہ ہر فیصلے کے 2 مرتبے ہوتے ہیں، ایک تجویز، دوسرا نفاذ۔ کوئی بھی فیصلہ ہے، اس فیصلے کو سب سے پہلے طے کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں جہاں نزول قرآن کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا کہ قرآن مقدس مبارک رات میں اترا، یعنی شب برات میں اترا، تو یہاں اترنے سے مراد فیصلے کا پہلا مرتبہ ہے، یعنی نزول قرآن کا فیصلہ کیا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مقدس کو اتارا، اور دوسرا فیصلے کا جو مرتبہ ہے وہ ہے نفاذ، عملی طور پر اسے کر کے دکھانا۔ تو وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ پھر رمضان کا مہینہ 30 دنوں پر کم و بیش مشتمل ہے، اس کی کس رات کو اتارا گیا؟
اس کی وضاحت سورۃ القدر میں کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان کے مہینے میں اترنے والا قرآن لیلۃ القدر کو اتارا گیا۔ تو کوئی تضاد نہیں، ایک قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہے وہ شب برات کو ہوا، دوسرا نزول قرآن کا عملی طور پر نافذ ہونا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو ہوا۔ اور اگر یہاں بھی نزول قرآن مراد لیا جائے تو پھر اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر معمور فرشتوں کے حوالے قرآن کریم لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات کو کیا، اور پھر لیلۃ القدر کی رات کو نزول آسمان دنیا سے سینہ اطہر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نزول ہوا۔ تو عزیزان گرامی قدر، لیلۃ مبارکہ شب برات، لیلۃ مبارکہ وہ رات جو برکتوں والی، لیلۃ مبارکہ وہ رات جس میں اللہ فیصلے طے کرتے ہیں، لیلۃ مبارکہ وہ رات جس میں اللہ سال بھر کے دفتر فرشتوں سے وصول کر کے انہیں نئے خالی دفتر عطا کرتے ہیں، لیلۃ مبارکہ وہ رات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالی ہر اس بندے کا فیصلہ کرتے ہیں جس نے اس دنیا سے اٹھ جانا ہوتا ہے اور جس نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ گویا کہ نوشتہ حیات بھی لکھا جاتا ہے، نوشتہ وفات بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات قرار دیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھٹکارے کی رات یعنی جہنم سے نجات پا کر جنت میں لے جانے والی رات قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جبرائیل امین میرے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے رسول ذرا آسمانوں کی طرف نگاہ تو اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمانوں کے دروازے کھلے پائے، ان پر فرشتوں کو کھڑا دیکھا جو یہ پکار رہے تھے۔ پہلے آسمان پر فرشتہ یہ صدا بلند کر رہا ہے کہ خوشخبری ہو اسے جو اس رات رکوع کرے۔ دوسرے آسمان پر فرشتہ کھڑا پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات سجدہ کرے۔ تیسرے آسمان پر فرشتہ کھڑا پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات اللہ سے مانگے، دعا کرے۔ چوتھے آسمان پر فرشتہ کھڑا پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات اللہ کا ذکر کرے۔ پانچویں آسمان پر کھڑا فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات اللہ کے خوف سے آنسو بہائے۔ چھٹے آسمان پر کھڑا فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات اللہ سے سوال کرے، حاجت پیش کرے، اللہ اس کی حاجتوں کو حل کرے۔ ساتویں آسمان پر کھڑا فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو تمام اہل ایمان کو، تمام اہل اسلام کو، اس لیے کہ اس رات رب العالمین اہل ایمان کے لیے بخشش کے، مغفرت کے دریا بہاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ آسمانوں کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول یہ صبح و صادق تک کھلے رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب رب العالمین اتنوں کو
جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ قبیلہ بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، پھر ایک دو بکری نہیں، سینکڑوں ہزاروں بکریاں، پھر ایک بکری کے بال نہیں، سینکڑوں ہزاروں بکریوں کے بال جنہیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو ان کو اکاؤنٹ کر سکے، ان کو شمار کر سکے۔ تو رب العالمین قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی بقدر اس رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات، کہ لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں جاتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات سب کی بخشش کرتے ہیں، سب کی مغفرت کرتے ہیں، سب کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں، سوائے 4 لوگوں کے۔ ایک مشرک کہ جو شرک میں مبتلا ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ دوسرا کینہ پرور جو اپنے دل میں دوسروں کی نفرت پالتا ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ تیسرا قطع تعلقی کرنے والا جو دوسروں سے تعلقات ختم کرتا ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرتے جب تک کہ یہ مشرک شرک نہ چھوڑ دے۔ کینہ پرور اپنے دل سے لوگوں کی نفرت ختم نہ کر دے، قطع تعلقی کرنے والا لوگوں سے جا کر صلح نہ کر لے۔ اور چوتھا وہ جو عادی زانی ہے، جو اس برائی میں مبتلا ہے، جب تک وہ اس برائی سے پیچھے نہ ہٹ جائے، اس عادت کو ترک نہ کر دے، اس کی اللہ معافی نہیں کرتے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ حقیقت میں اللہ اس رات رحمتیں لٹاتے ہیں، رحمتیں برساتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو صبح صادق کے وقت آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آتے ہیں، رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ پھر جو اس کے سامنے حاجتیں رکھتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں، جو اس کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، وہ ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، وہ ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، وہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی مصیبتیں ٹالتا ہے، ان کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ ہر رات اللہ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اپنے بندوں پر نظر کرتے ہیں اور جو مانگ رہا ہو اسے دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ولایت کے لیے تہجد ضروری ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے تہجد ضروری ہے۔ جو آدمی تہجد گزار ہو جائے وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نے نبیوں کے لیے خاص رکھی ہوئی نماز تھی کہ نبیوں کو اس وقت میں اللہ اپنا قرب بخشتے ہیں، اور اس امت کو عام اعلان کر کے بتا دیا، آؤ اس وقت رب سے مانگا کرو۔ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ تو ہر رات کے لیے ہے، لیکن شب برات کی رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بندوں پر نظر کرم کرتے ہیں، اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتے ہیں، اپنے بندوں کی حاجات کو حل کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، مصیبتوں سے پریشانیوں سے چھٹکارا دینے کے لیے بندوں کو پکارتے ہیں۔ آؤ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں عطا کرتا ہوں، معافی مانگو، معاف کرتا ہوں، بخشش مانگو، بخشش کے دریا بہاتا ہوں۔
آؤ میرے سامنے اپنی مشکلیں رکھو، حل کر دوں گا، پریشانیاں رکھو، دور کر دوں گا، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، اور بندے یہاں سے آتش بازی کا مظاہرہ کر کے، عملی طور پر آتش بازی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مولا تیری ضرورت نہیں، مولا تیری ضرورت نہیں۔ ہم جس کھیل تماشے میں مگن ہیں، ہمیں یہ پسند ہے وہ نہیں، ہمیں یہ چاہیے وہ نہیں، تو بتائیے پھر جس کو طلب ہی نہیں ہے اسے اللہ دے بھی کیوں؟ جسے خواہش ہی نہیں اسے اللہ دے کیوں؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو مشرکوں کی اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جو لوگ آتش پرست ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ مسائل رفعت قاسمی میں مولانا رفعت قاسمی لکھتے ہیں کہ یہ جو آتش بازی کا مظاہرہ شب برات کو کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ سوائے بر صغیر اور ایران کے پوری دنیا میں کہیں نہیں کیا جاتا۔ یعنی بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور ایران کے کلمہ گو اہل ایمان اس رات آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف اس خطے کے مسلمان، باقی پوری دنیا کے مسلمان اس رات آتش بازی نہیں کرتے۔ یہاں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایران کی ایک قوم تھی، قوم برامکا، وہ آتش پرست تھی، آگ کی پوجا کرنے والی۔ جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی انہی عادات کو، انہی رسوم کو جاری رکھتے ہوئے آتش بازی کا مظاہرہ شروع کیا اس رات، اور ان کی دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ سارے مسلمانوں میں رسمیں جلدی زور پکڑتی ہیں۔ دین پر چلنا دشوار ہوتا ہے، رسم کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ رسمیں اپنی جڑیں جلدی پھیلاتی ہیں، تو یہ قوم برامکا سے شب برات کو آتش بازی کا مظاہرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اور اس خطے کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں نہیں۔ اگر ایک اور بات یہاں آگے دو قدم بڑھ کر کروں، نامناسب نہ گزرے تو، ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں نا، یہ اکثریت ہندو مذہب سے آئے ہوئے ہیں۔ اکثریت وہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو اس خطہ کے رہنے والے مسلمان ہیں، وہ ہندو مذہب سے اسلام کی طرف آئے ہیں، صوفیاء کی تعلیمات کی بدولت۔ اب بڑی رسمیں ایسی ہیں ہمارے یہاں جو ہندوؤں کی رسموں سے ماخوذ ہیں۔ ہماری شادیوں کی رسمیں ہندوؤں سے ماخوذ ہیں۔ یہاں کے خطے کے علاوہ پوری دنیا میں یہ رسمیں نہیں پائی جاتی، جو صرف اس خطے میں پائی جاتی ہیں کہ اس علاقے کی، اس سرزمین کی رسمیں تھیں۔ ہم نے مذہب تو بدل لیا لیکن رسمیں نہیں چھوڑی۔ وہی رسمیں جو ہندو مذہب میں تھیں ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ شادی میں کون کون سی رسمیں ہیں، مرگ پہ، مرنے پہ کون کون سی رسمیں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جو تیجے کی رسم ہوتی ہے، یہ جو چلیسویں کی رسم ہوتی ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ تحقیق کر لیں، سرچ کر لیں۔ ہمارے یہاں تصور ہے اصال ثواب کا، اور اس کی نہ تیجے کی پابندی ہے، نہ 10ویں کی پابندی ہے، نہ 40ویں کی پابندی ہے۔ پورا دین کھنگال لیں اگر آپ کو۔ اچھا، میں کمال کی بات یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں، میں کسی کے خلاف نہیں، کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کر رہا، یاد رکھنا، عام بات کر رہا ہوں جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں، دنیا کا کوئی بندہ مذہب کی دلیل لا دے کہ یہ مذہب اجازت دیتا ہے، جو سزا کہیں گے میں قبول کروں۔ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، مذہب اصال ثواب کی تعلیم دیتا ہے۔ اصال ثواب کرو، اور اس اصال ثواب میں نہ تیجے کی پابندی ہے، نہ 10ویں کی پابندی ہے، نہ 40ویں کی پابندی ہے۔ اصال ثواب ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن
یہ جو نام ہم نے دیے ہوئے ہیں یہ ہندوؤں سے آئے ہوئے ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہوئے اور ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے مردوں کو بخشوانا ہے، صالح ثواب کرنا ہے، اور ساتھ میں ان رسموں کو بھی باقی رکھنا ہے، کہیں برادری میں ناک نہ کٹ جائے، ابا مر گیا اور جناب کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ تیجا کرتے ہیں، یہ 10واں کرتے ہیں، یہ 40واں کرتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کی تعلیم بھی نہیں، یہ رسم ہے۔ اچھا، رسم اور دین یہ دونوں متضاد ہیں، جو رسم ہے وہ دین نہیں، جو دین ہے وہ رسم نہیں۔ میرے ایک دوست تھے، میرے ساتھ میرے کولیگ پڑھاتے ہیں، وہ اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے ایک دن اسکول میں اخبار آیا تھا نوائے وقت، اس پہ لکھا ہوا تھا فلاں صاحب، بڑا کوئی نامور آدمی تھا جس کی کوئی خبر لگی تھی، انتقال کر گئے ہیں، ان کی رسمیں کل فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر ادا کی جائے گی۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ، کسی کے وفات پر جو ہم صالح ثواب کرتے ہیں، یہ جو کلوں کا ختم ہم کہتے ہیں، یہ رسم ہے یا دین ہے؟ کہنے لگا دین ہے۔ میں نے کہا جو دین کو رسم کہے یقیناً اس نے دین کا استہزاء کیا، توہین کی ہے، تو اس اخبار کے خلاف بھی اور یہ خبر دینے والے جو انتقال کرنے والا آدمی ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا۔ آج بھی آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوگا رسم کل۔ جو رسم ہے وہ دین نہیں ہے، اور جو دین ہے وہ رسم۔ چپ کر گیا۔ میں نے کہا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اگر یہ دین ہے، اگر یہ رسم ہے تو پھر تم بول بھی نہیں سکو گے۔ یقیناً ایسی چیزوں پر ہم چیلنج نہیں کرتے جس کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو، جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو یہ رسمیں ہماری ان لوگوں سے آئی ہیں جو لوگ پہلا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے۔ اب مذہب کی تبدیلی تو ہو گئی، دین کو قبول تو کر لیا، لیکن ان رسموں کو آج تک ہم نے نہیں چھوڑا جو رسمیں ہمارے آباء و اجداد اس خطے اور اس سرزمین سے لے کر کے ساتھ آئے تھے۔ تو اسی طرح یہ قوم برامکہ آتش پرست تھی، اسلام قبول کر لیا، لیکن آگ کے ساتھ جو تعلق تھا اسے بحال رکھنے کے لیے اس رات کو آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ یاد رکھنا، یہ آتش بازی کرنا دین نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، عنایت اور رحمت کے خلاف عملی اقدام ہے کہ ادھر اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، آؤ مجھ سے مانگو، اور یہ ادھر سے شرلیاں اور پٹاخے چھوڑ کر عملی طور پر کہتے ہیں مولا تو جا، ہمیں ضرورت نہیں۔ تو پھر بتائیے رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر بتائیے پریشانیاں اور مصیبتیں کیسے ہمارا دامن چھوڑیں گی؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود بھی ان رسومات سے باہر نکلیں، ان برائیوں کو ترک کریں، اور اپنے متعلقین، دوست، احباب، رشتہ دار سب کو باز رکھیں۔ بچے ضد کرتے ہیں، لیکن بچوں کی محبت دین کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کی محبت میں آ کر کوئی نہیں تو 2-4 پٹاخے لے کے دے رہے۔ یہ تربیت کا وقت ہے ان کا، اگر آج ان کو یہ کر کے دے دیا تو نتیجتاً یہ آئندہ بطور دلیل کے کریں گے ہمارے باپ لے کر دیتا رہا، ہمارے بڑے لے کر دیتے رہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کو ہم جو دے رہے ہیں یہ ان کے مستقبل کے حوالے سے دلیل ہے۔ اور جو برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں، گناہ کرنے والوں کو روکتے نہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ بنی اسرائیل کی فلاں بستی کو اٹھاؤ زمین سے اور اونچائی پر لے جا کر کے الٹا پٹخ دو۔ فرشتے آئے زمین پر، اس بستی کو دیکھا، ساری قوم گناہ میں لت پت ہے، گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اللہ کی عبادت میں مگن ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول رہنے والا۔ بڑا تعجب ہوا، مولا اتنا نیکوکار بندہ، تیرا عبادت گزار بندہ، زاہد عابد وہاں ہے، کیا اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دیں یا اسے بچانا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دو، اس لیے کہ قوم گناہوں میں مبتلا ہے اور اسے عبادت کی پڑی ہے۔
اسے عبادت کی پڑی ہے کہ جب قوم راہ ہدایت سے ہٹ رہی ہو تب مصلے نہیں بچھائے جاتے، تب قوم کی ہدایت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اور ہم تو اپنے گھروں میں گمراہی کا سامان کرتے ہیں، دوسروں کو چھوڑیے، کم از کم جہاں تک ہمارا اختیار ہے، چھوٹے بہن بھائی، بھتیجے بانجے، اپنی اولاد، کیا ان کو بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی بھی ہم ہدایت کا سامان نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو بھی ہم اس برائی سے نہیں روک سکتے؟ یقیناً روک سکتے ہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے، خود بھی اس برائی سے اجتناب کرنا ہے، اور جہاں ہمارا زور چلتا ہے وہاں بھی اس برائی کو روکنا ہے، انہیں لانا ہے عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر اور اذکار کی طرف، اللہ سے مانگنے کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں، آخری بات عرض کرتا ہوں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں؟ فرمایا، عائشہ، شعبان کی درمیانی رات یعنی شب برات کو اعمال بدلتے ہیں، یعنی پچھلے سال کا رجسٹر فرشتوں سے لے لیا جاتا ہے اور نئے سال کا خالی رجسٹر دے دیا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ رکھے ہیں نا، ہم جو بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا کردار ہے، فرشتے اسے لکھ رہے ہیں۔ اب یہ سال کے بعد یہ رجسٹر اللہ کے حضور جمع ہو جائے گا اور نیا رجسٹر مل جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نوشتہ، میرا کھاتا اللہ کے حضور جائے اس حال میں کہ میں عبادت میں مگن ہوں۔ روزہ ایک عبادت ہے۔ اب جس نے اس آخری سال کے آخر میں عبادت کی، روزہ رکھا، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اعمال کا عبادت۔ دیکھیں اس کو اور آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں اسکولوں میں جب پیپر ہو رہے، آج کل پیپروں کا دن ہے، پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، سال بھر میں جس بچے نے بھی محنت نہیں کی ہوتی وہ بھی آخر میں محنت شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کچھ نہ کچھ بہتری آ ہی جائے گی۔ پیپر کر رہے ہیں، پیپر کرتے ہوئے سٹارٹ بھی اچھا بناتے ہیں، اینڈ بھی اچھا رکھتے ہیں، خوبصورت رکھتے ہیں، تاکہ چیکر جب پیپر پر نظر ڈالے تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلے دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائے کہ بڑا کمال کا لکھا ہے، پھر وہ سرسری نظر ڈالتے ہوئے آخر تک جاتا ہے، جب آخر پہ دیکھتا ہے کہ اینڈ بھی اس نے اچھا کیا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو ابتدا بھی اچھی، انتہا بھی اچھی، بیچ میں اگر کوئی خامی خومی ہو تو اس پر نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، صرف نظر کیا جاتا ہے۔ تو یہ شب برات جو ہے، اس سے پہلے یہ سال کا اینڈ ہے، آخر ہے، اور اس کے بعد سال کی ابتدا ہے۔ اب جس نے روزہ رکھ کر اس دن کا اختتام کیا اور اگلے دن عبادت کی صورت میں آغاز کیا تو انتہا بھی اچھی، ابتدا بھی اچھی، تو یقیناً بیچ والی غلطیوں سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ صرف نظر فرمائیں گے۔ تو اپنے اعمال کے کھاتے کے جو رجسٹر ہیں، جو دفتر ہیں، ان کا اینڈ بھی اچھا رکھنا ہے اور ابتدا بھی۔ ایک اور بات بھی، اس رات اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حوالے سے فرشتوں کو تقدیر لکھ کر دے دیتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے کھانا کتنا کھانا ہے، کس نے کتنا نفع اٹھانا ہے، کس نے کیا کچھ کرنا ہے، وہ سارا بجٹ بنا کر اللہ فرشتوں کو تھما دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں حکومتیں بجٹ تیار کرتی ہیں نا، بجٹ تیار ہو رہا ہے جی، یہ 3 دن یا 4 دن کا پروسیس ہے اور اس دوران یہ بجٹ تیار ہوگا۔ اب بجٹ کی تیاری کے دوران اگر محکمہ تعلیم والے کہیں کہ ہماری یہ پریشانیاں ہیں، ان کا بجٹ اگر 5% ہے تو وہ 7% کر دیا جاتا ہے، اگر ان کی پریشانی یا ان کے مسائل حقیقی ہوں۔ اسی طرح ہر محکمے کے لوگ بجٹ کی تیاری کے دوران اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بجٹ میں ان کو زیادہ سے زیادہ نوازا جائے۔ جب بجٹ تیار ہو جاتا ہے، فائنل ہو جاتا ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو پھر تبدیلی نہیں ہوتی نا۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو بجٹ دینے والے ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی کروائی جا سکتی ہے۔
اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے۔ جب اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے اس میں مزید بہتری کر کے فرشتوں کو دیں گے کہ لے جاؤ اس کا اعمال نامہ جو سال بھر میں اسے دینا ہے۔ تو عزیزان من، یہ اللہ سے لینے کا وقت بھی ہے، اللہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت بھی ہے، معافی مانگنے کا وقت بھی ہے۔ شب برات منائی کیسے جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رات عمل کیا کرتے تھے، رات کو کثرت سے عبادت کرتے تھے، قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور اگلے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شب برات منانے کا طریقہ ہے۔ رات کو عبادت، دعائے مغفرت، اپنے لیے دعائے بخشش اور معافی کی درخواست، اور مرحومین کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت، اور اللہ تعالیٰ سے آنے والے سال کے حوالے سے بہتری مانگنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اگلے دن روزہ رکھ کر اس دن کو گزارنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ عبادت کا دن ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ تو اس رسم سے نکلیے، یہ آتش بازی کا مظاہرہ کرنا یا جو ہمارے یہاں رسومات ہیں ایک دوسرے کی طرف چراغ بھیجنا یا یہ چیزیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، نہ ان کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رات کیسے منائی، اگلا دن کیسے منایا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس رات اور اگلے دن کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔